بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ بیماریوں کا علاج ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بارش کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ قرآن سے مجید اپنے میں گناہوں کی حضرت معافی نوح مانگتے علیہ رہنا السلام نے چاہیے۔ اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یعنی انسان کی ہر خواہش، سکون قلب، رزق کی کشادگی، اولاد کی نعمت، یہ سب کچھ استغفار سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بزرگ کے پاس آیا اور کہا، حالات بہت تنگ ہیں، رزق نہیں بڑھتا۔ بزرگ نے فرمایا، کثرت سے استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا اور کہا، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا اور کہا، بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں سوکھ گئی، فرمایا استغفار پڑھو۔ جب کسی نے پوچھا کہ ہر مسئلے کا ایک ہی جواب کیوں، تو بزرگ نے یہی آیات سنائی اور فرمایا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یاد رکھیں، شادی میں مشکل ہو یا اولاد نہ ہو، رزق تنگ ہو یا زندگی کے حالات سخت، سب کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے کثرت سے استغفار۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر سختی خوشی سے نہیں ڈالتا، بلکہ اس کے لیے ہم سبق سیکھیں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی نعمتوں کی صحیح قدر کریں۔ لہٰذا پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس سے گناہ معاف ہوں گے، رزق میں وسعت ملے گی، دل کو سکون ملے گا اور آخرت میں جنت کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔